ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں. یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے 2 رکوع کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں. ایک انسانوں میں سے غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے. اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین. ایک اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے. اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے. تو ایک ہے صدقہ، ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ کہتا ہے. یہ حل چلانا پڑے گا. مال کی محبت اس سے نکلے گی. صدقہ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی، وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، چلے گی تو نہیں. کیسے چلے؟ بریک لگی ہوئی ہے. اس بریک کو کھولو پہلے. اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت. اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم.